والصلاة والسلام على سید الانبیاء وختم المرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الله تعالى عز وجل في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشار اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مشتاقہ الی اربعۃ نفر تالی القرآن حافظ اللسان والمطعم الجیان والصائم فی شہر رمضان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیال لا يرد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعہ اول لیلۃ فی رجب ولیلۃ فی نصف شعبان ولیلۃ العید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی محترم و مکرم استاد محترم جن کی اصل محفل ہے، اس محفل کے دولہ استاد محترم ہیں جنہوں نے قرآن سنایا۔ میں تو ایک خادم ہوں، فقیر آدمی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں۔ یہ بڑی لفاظی کی کہ خطیب پاکستان اور فلاں اور یہ، میں فقیر آدمی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں۔ ایک جذبہ ہے جو دل میں لیے پھرتا ہوں، اپنوں کے لیے اور اپنے لیے بخشش کا بہانہ تلاش کرتا ہوں، اور اس جملے اور فکرے کی مصداق کہ جو ایک آہ بھی اپنی قبول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، اس کے مصداق کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تو قریب آ جائے، کوئی تو بات کو سن لے۔ کسی کی دل میں بات بیٹھ گئی تو اپنا بیڑا پار ہے، اس کے لیے بھی کامیابی ہے اور میرے لیے بھی کامیابی۔ مبارکباد کی مستحق ہیں استاد محترم جنہوں نے قرآن سنایا، اہتمام بھی کیا، احترام بھی کیا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، تراویح کے اندر قرآن کو سنا، رغبت کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا اور بتایا، روزے بھی رکھے اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کے لیے قرآن سن کر اس کی یاد کو بھی تازہ کیا۔ وہ سب لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام اور احترام کیا، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ادنا خادم بھی اس کوشش میں لگا رہا کہ کم از کم قرآن کو سن لیا جائے، کم از کم اس سے استفادہ حاصل کر لیا جائے۔ اسی جذبے کے طفیل اور اسی جذبے کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت کلام کی محفل میں ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمایا تو ہم بیٹھے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں
جو اس وقت بھی بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی خبر نہیں کہ آخری عشرے کی آخری طاق رات ہے، جو غفلت کے اندر گزار چکے ہیں ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ یہ کم از کم شیطان کی شیطنیت سے بچ کر، دنیا کے جھمیروں سے نکل کر اللہ کے گھر بیٹھے تو ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے کی کوشش کی، اس محفل میں آنے کی کوشش کی، اس محفل کو چار چاند لگانے کی کوشش کی، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس کلام کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے میں اللہ کے سامنے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ عظمتیں، وہ سطوتیں، وہ کامیابیاں، وہ رحمتیں جس کا تیرے حبیب نے وعدہ کیا ہے ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ختم قرآن کی محفل وہ محفل ہے جس کے اندر مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم اس محفل میں قرآن کا واسطہ دے کر اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس میں اعزاء اقربا ہیں، اس میں دوست احباب ہیں، امت مسلمہ کے تمام افراد ہیں، ہمارے والدین ہیں، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ امت مسلمہ جہاں جہاں مظلوم اور محکوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی استعانت اور مدد فرمائے۔ اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں دو ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں، میں طالب علم ہوں۔ حضرت نے بڑی لفاظی کی کہ علامہ اور تاہمہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میری نظر سے گزرا، میں اس فرمان کو پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ میرے نبی نے کیا بات فرما دی۔ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو کے قرآن پڑھیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں قرآن ہی نہیں آتا، ہم کیسے قرآن پڑھیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ طلب العلم من المہد الی اللحد، قبر میں اترنے لگو تب بھی تمہیں طالب علم رہنا چاہیے، قرآن سیکھیے۔ میں ایک بستی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بستی تھی، بہت سارے جاہل تھے، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ نماز جمعہ اور عیدین پڑھنے کے لیے وہ دور دراز کا سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ کوئی آدمی قرآن سے واقف نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جب ان کے ہاں کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اب تھے مسلمان، نام کے مسلمان، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہمارا ایمان ہے کہ جنت تو ہماری ہے، چاہے کھلے کھانے کے بعد ہے صحیح ہے ہماری، اس سے کوئی شک نہیں۔ کیونکہ جن کے متعلق فرمایا نا کہ جہنم ان کے لیے فرمایا ہمیشہ رہیں گے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، انشاءاللہ نہیں ہیں۔ کیونکہ جن کے لیے فرمایا ہے نا وہ فرما دیا کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنت ان کے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے ہے۔ یہ دعویٰ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ توحید پڑھا اور ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جنت ہماری ہے۔ کوتاہیاں ہمارے پاس سے کھلے کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، رب ہے نا، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، اس کی ناراضی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے گیلا بستر برداشت نہیں کرتی، میرا رب اپنی مخلوق کے لیے کیسے ظلم و ستم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس امید پر ہم اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا، اور کچھ نہیں، کالی کملی والے کے صدقے ہم پر رحم فرمائے گا۔ کیونکہ یہ جو اعزاز ہمارے پاس ہے کہ امت آخری ہے، حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، ہمیں امید ہے کہ ہمارے نبی کے پرتو سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اسی محفل کی مناسبت سے قرآن کی برکت
واضح کرنا چاہتا ہوں، جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ بستی تھی جاہلوں کی، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ایک آدمی اس کے اندر فوت ہو گیا، انہوں نے اپنے دستور کے مطابق اس کو کفن دیا، اور بستی سے باہر جو چوراہا تھا جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے، دوسری بستیوں کے لوگ جایا کرتے تھے، وہاں وہ اپنی میت کو لے کر آ کر بیٹھ گئے کہ جو مسافر یہاں سے گزرے گا اس سے پوچھیں گے اگر وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے تو ہماری اس میت کا جنازہ پڑھا دے۔ ایک مسافر وہاں سے گزرا، وہ مسافر بھی میلوں کا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا، اور وہ کس چیز کا مسافر تھا کہ اس کے ہاتھ میں سرکاری نوکری کا پروانہ تھا کہ فلاں دفتر میں، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کو نوکری ملتی تو پروانہ ملتا تھا، خط ملتا تھا، وہ خط اس دفتر میں لے جایا کرتا تھا۔ آج کل تو جدید دور ہے نا، ہم نے فیکس کر دیا ہے، جاؤ وہاں پہ جوائننگ کر لو۔ وہ زمانہ ایسا، پروانہ چٹھی ملتی تھی، لیٹر ملتا تھا، وہ سفر کر کے وہاں جاتا تھا، وہ اس دفتر میں پیش کرتا تھا، اس کی جوائننگ ہو جاتی تھی، نوکری ہو جاتی، پروانہ ساتھ تھا، وہ اس سفر پہ نکلا ہوا تھا۔ تو جب اس بستی کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا لوگوں کا اجتماع ہے اور میت رکھ کے بیٹھے ہیں۔ لوگ کہنے لگے بھائی تو مسلمان ہے، وضع قطع سے لگتا ہے، ہمارے ہاں میت ہو گئی ہے، اس کا جنازہ پڑھا دو۔ اس نے کہا الحمدللہ میں جنازہ پڑھانا جانتا ہوں، صفِ سیدھی کی جنازہ پڑھا دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تدفین کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں تدفین کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمارے ساتھ تدفین میں بھی شریک ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جا تو اپنے کام سے رہا ہوں، میں تدفین میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ سوچئے، فکر کیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنازے کی دعا جانتے ہیں، جنازہ پڑھانا جانتے ہیں، غسل کا طریقہ جانتے ہیں، تدفین کا طریقہ جانتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان سنیے، میرے اللہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی میت میں شریک ہو، اس کا جنازہ پڑھے، ایک احد پہاڑ کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی تجہیز و تکفین میں پورے معاملات میں شریک رہے، 2 احد پہاڑ سونا تقسیم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوچئے، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آتا ہے، تدفین کا طریقہ بھی، تدفین کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ تدفین کے دوران اس کی وہ سرکاری چٹھی قبر میں گر گئی، پتہ نہیں چلا کام کے دوران۔ تدفین سے فارغ ہوا، سفر پہ روانہ ہوا، اس دفتر میں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کیا کہ جس کے لیے اتنا سفر کر کے آیا تھا وہ چٹھی اپنے پاس نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دفتر چلتا ہوں۔ دفتر میں پہنچا، ان کی بڑی منت سماجت کی کہ لیٹر میرے پاس تھا، گر گیا ہے رستے میں، میں بہت سفر کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، چٹھی کے بغیر تیری نوکری نہیں۔ بہت مایوس ہوا، بہت مایوسی کے عالم میں اس نے واپسی کا سفر کیا۔ پنکھے بند کر دو بے شک، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، موسم ٹھیک ہے، بند کر دیں بند کر دیں، جو مزہ آ رہا ہے وہ آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واپسی کا سفر شروع کیا، اسی بستی میں پہنچا، بستی کا جو بڑا تھا اسے ملا، کہنے لگے کہ تدفین کے دوران میری سرکاری چٹھی قبر میں گر گئی ہے اور اس کے بغیر میری نوکری نہیں۔ میں نے تم پر احسان کیا، تم مجھ پر احسان کرو۔ قبر کو کھولتے ہیں، چٹھی نکال دو، میری زندگی اور میرے مستقبل کا سوال ہے۔ انہوں نے ترس کھایا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میت کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، دفنانا کیسے ہے، اس نے ہم پر احسان کیا، ہم احسان کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ قبرستان گئے، قبر کو کھودا، تھوڑی سی دور گئے تھے، قبر میں وہ چٹھی اور پروانہ مل گیا۔ لیکن وہ شخص پروانہ لینے کے بعد ہزاروں قطار رو رہا ہے۔ قبر کا کچھ حصہ کھلا تھا، پروانہ مل گیا، ہزاروں قطار رو رہا ہے، اور وہ ان کے اہل و عیال سے پوچھتا ہے، بستی کے لوگوں سے پوچھتا ہے یار یہ بندہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں کہ جو مشک و عنبر اس کی قبر میں ہے، جو خوشبو سے معطر اس کی قبر ہے، اور جو نورانیت اور نور اس کی قبر میں ہے، اس بندے کا عمل کیا تھا؟ تم تو سارے کے سارے ان پڑھ اور جاہل تھے، یہ کرتا کیا تھا؟ قبر کو بند کر دیا،
ان کا جو بڑا تھا وہ کہنے لگے ہم سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، ہمارا کوئی پڑھا لکھا نہیں، یہ بندہ قرآن بہت پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کہا قرآن پڑھا ہوا تھا، یہ تمہیں پڑھاتا نہیں تھا؟ یہ خود قرآن پڑھا ہوا تھا، تمہیں قرآن پڑھاتا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ قرآن کیسے پڑھا ہوا تھا کہ یہ صبح سے شام تک جہاں ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، صبح سے شام تک قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ جاتا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، اور ہر سطر پہ کہا کرتا تھا اے اللہ تو نے یہ بھی حق فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ یوں سارا دن قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ انوار و تجلیات، یہ مشک و عنبر اس قرآن کی برکت سے۔ پھر دوسری جانب میرے نبی کا فرمان سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس دل میں قرآن کا حصہ نہیں وہ بنجر اور ویران ہے۔ ہم کدھر ٹھہرے؟ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ بنجر اور ویران ہے، ہم کہاں ٹھہرے؟ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والا بھی، پڑھانے والا بھی، سننے والا بھی، سنانے والا بھی، سیکھنے والا بھی، سکھانے والا بھی، سب سے اچھا اور افضل ہے۔ تو قرآن کی محفل ہے، قرآن کی بات نہ ہو تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب میرے نبی نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، تمام کلاموں پر قرآن پاک کی ایسے فضیلت ہے جیسے میرے رب کی میرے مخلوق پر فضیلت ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے اور مخلوق کتنی سی ہے، اس کی اوقات کتنی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، خود سوچئے۔ اللہ نے فرمایا اس کلام کی حیثیت مجھ رحمان جیسی ہے، تو اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر روضہ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ دل تھام کے بیٹھیے گا، روضہ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنا دور حکومت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا دور حکومت ہے۔ جب روضہ رسول پر پہنچے تو ایک اعرابی، ایک بدو پہلے سے وہاں موجود تھا اور دعا کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس کی گفتگو سننے لگے، اس کی دعا سننے لگے۔ وہ جس طریقے سے اپنے رب سے مخاطب تھا وہ تخاطب سننے لگے کہ یہ اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بدو کہہ رہا ہے، وہ اعرابی کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا مالک، اور قبر مبارک کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے یہ تیرا حبیب ہے۔ اے اللہ تو میرا مالک ہے، یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، شیطان میرا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے۔ اس اعرابی کی گفتگو سنیے، اے اللہ تو میرا مالک ہے، یہ تیرا صاحب قبر تیرا حبیب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری مخلوق ہوں، عاجز ہوں، محتاج ہوں، شیطان تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تو نے معاف کر دیا تیرا حبیب صاحب قبر خوش ہوگا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، شیطان کے منہ پر لعنت پڑے گی۔ اور اگر تو نے مجھے ناکام کر دیا تیرے حبیب پر یہ بات شاہ گزرے گی، شیطان خوش ہوگا کہ میری ذریت میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا، میرے خاندان میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا، اور میں برباد ہو جاؤں گا، میں کسی قابل نہیں رہوں گا۔ یہ رمضان کے اندر حضرت عمر فاروق زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے اور فرما رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور اس بد دعا کو کہنے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہیں، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ میرے نبی مہربان ہیں۔ سوچئے پھر ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ٹھہرے؟
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت مشتاق الی اربعۃ نفر، 4 آدمیوں کو جنت اپنے رب سے مانگے گی، اے اللہ انہیں میرے حوالے کر، میں ان کی خدمت کروں۔ جنت خود کہے گی کہ اے رب انہیں میرے حوالے کر، میں ان کی خدمت کروں۔ پہلا شخص کون ہے؟ تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ ایسے سمجھتے ہیں مولوی الونٹے کہاں سے آگے ہیں؟ آج کل سب سے بڑا دشمن جو ہماری جیب میں موجود ہے، اس کے اندر کٹ حجتیاں کرنے والے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھ لو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لو تو ٹھیک ہے، 8 پڑھ لو تو ٹھیک ہے، 10 پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کی کتاب سے، کسی بھی مسلک کی کتاب اٹھا کر یہ بات ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز، یہ صاحبان علم یہاں بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں، فقیر آدمی ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، کسی بھی حدیث کی کتاب سے یہ ثابت کر دیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا یا وہ اپنا مسلک چھوڑ دے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن نہ پڑھی ہو، ثابت کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جب تمہارے گھر اولاد پیدا ہو، بچہ پیدا ہو مسلمانوں کے گھر، اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، تو نہ کہو نا، سنت ہی تو ہے، نہ کہو۔ کیا وہ بچہ مسلمان ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز مسلمان نہیں ہوگا، یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو نکاح نہیں کرتا وہ میرا نہیں، وہ میرا نہیں، ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ نکاح نہ کرو، اس کے بغیر مرد اور عورت کا اختلاط، اس کی ملاقات، حرامی تو پیدا ہو سکتا ہے، مسلمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، عقیقہ سنت ہی تو ہے۔ کیوں فرمایا کہ 7 دن کے اندر نام رکھو؟ بیٹا ہے تو عقیقہ کیجئے 2 حصے، بیٹی ہے تو 1 حصہ، اس کا ختنہ کراؤ، اس کا نام رکھو، کیوں فرمایا؟ یہ ترغیب کس کے لیے؟ سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیجئے پھر سنت کو۔ کیا تم مسلمان بچوں کے جنم دو گے؟ کیا معاشرے میں مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ تو بڑی بڑی باتیں کہی گا۔ انبیاء اور رسول کی 4 خاصیتیں ہیں، 4 خاصیتیں۔ خوشبو ان کی خاصیت ہے، مسواک ان کی خاصیت ہے، نکاح اور حیا ان کی خاصیت ہے۔ ہم جب ان خاصیتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو کدھر کے مسلمان ہوں گے؟ ٹھہریے، جواب دیجئے، بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کی دلہن سے زیادہ حیادار تھے۔ یہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ وہ نکاح بھی کرتے ہیں، وہ حیادار بھی ہیں، وہ خوشبو بھی لگاتے ہیں اور مسواک بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ گرانہ ہوتی میں مسواک ہر نماز سے پہلے کرنے کا حکم دیتا۔ سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیجئے نا۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ جس نے مسواک کے ساتھ وضو کی 70 گنا زیادہ ثواب ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو بات بہت دور چلی گئی۔ پہلی بات تھی تالی اور قرآن، قرآن کا پڑھنے والا۔ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، پڑھا لکھا نہیں تھا نا۔ اور کیا کہتا ہر سطر کے اوپر، ہر لائن کے اوپر، اے اللہ جو تو نے لکھا سچ لکھا، جو تو نے لکھا حق لکھا۔ یہ انوار و تجلیات اسی بنا پر ہیں۔ اور پھر میرے نبی کا وہ فرمان سنیے، اس میں میرے نبی نے فرمایا جو شخص اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے زبان لکنت زدہ ہے، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تالی القرآن۔ دوسرا فرمایا حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے
سب سے بڑی ظالم شے ہمارے پاس کیا ہے؟ زبان ہے۔ گالی گلوچ کرے گا، تہمت زنی کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کھائے گا، جھوٹ بولے گا، زبان سے ہے نا۔ میرے نبی کا دوسرا فرمان اسی کے زمرے میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا زبان ہے یا ہاتھ، یا زبان ہے یا ہاتھ۔ یا وہ زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، طعن زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کام وہ زبان سے کرتا ہے۔ یا ہاتھ ہے، تھپڑ مار دے گا، دھکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، بڑی لفاظی کیا کرتے ہو، بہت اچھا وکیل لگایا، ہم کبھی وہ وکیل ہارا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری عدالت بڑی مختلف ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میری عدالت میں میں تمہارے منہ کو بند کر دوں گا، تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری ٹانگیں بولیں گی، جو کچھ دنیا میں تم کرتے آئے ہو۔ تم چل کے مسجد گئے تھے یا مندر گئے تھے؟ تمہارا وجود تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جس کے اوپر تمہیں بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اوپر مکھی کیا برڑوں کا پورا چھتا آ کے بیٹھ جائے، وہ کچھ کر سکتا ہے؟ کیا چیز گئی ہے اس میں سے؟ وہی ایک چیز گئی ہے جو میرے رب کی امانت ہے۔ جسم موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، دل بھی موجود ہے، دماغ بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہیں، پاؤں بھی موجود ہے، سارا کا سارا ثابت سالم پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک چیز اس نے واپس لی ہے، اور وہ کون سی چیز لی ہے؟ وہ وہی لی ہے جس نے عالم ارواح میں کہا تھا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا۔ تمہارا رب کون ہے؟ کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب۔ دنیا میں آیا تو چودھری ہو گیا ہے، دنیا میں آیا تو وڈیرا ہو گیا ہے، دنیا میں آیا تو خول چڑھا لیا ہے، لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ وہی ایک چیز اللہ نے لی، جسم پورا سلامت ہے، نہ وہ بولتا ہے نہ کہتا ہے، ایک مکھی کو اڑانے کی طاقت اور سکت اس کے اندر نہیں۔ اس دنیا کے پیچھے ہو، اس دنیا کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ میرے نبی کا کتنا پیارا فرمان ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کیا جانا کفر ہے۔ صرف گالیاں نہیں دیتے ہم، موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں، نہ ماں کو چھوڑتے ہیں، نہ بہن کو چھوڑتے ہیں، نہ بیٹی کو چھوڑتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں۔ اور ٹھیکیدار کس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کدھر کے مسلمان ہیں؟ اپنی مسلمانیت ڈھونڈو تو صحیح، کدھر کے مسلمان ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ علمان الفیس، شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے مسلمان معاشرے کے بچے ہیں۔ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کس دنیا میں بستے ہیں؟ کس نام کے اور کس کام کے مسلمان ہیں؟ سوچئے۔ تیسرا فرمایا والمطعم الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہم اگر کسی کو دیتے بھی ہیں اس لیے کہ لوگ داتا کہیں، دو لوگ سخی کہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑی خدمت کرتا ہے۔ اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ سنیے، قرآن سنیے۔ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، رغبت نہیں ہے، اس لیے تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ وہ کھلاتے کس لیے ہیں؟ وہ پلاتے کس لیے ہیں؟ میرے رب کے لیے، کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، میں اس قابل نہیں۔ ایک دکاندار بیٹھا ہوا تھا اپنی دکان پر، ہو عیب طول کلام مت کریے، کیا کروں سخن سے میں خوگر ہوں، میری کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، بات سے بات نکلتی ہے، کہیں دور چلی جاتی ہے۔ ایک
ایک آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، صاحب علم بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ والا بھی تھا۔ ایک دکان کے باہر ایک منگتا آیا، سوالی آیا، اس نے اپنے نوکر کو 100 روپے دیے اور کہنے لگا اس کو دے آؤ۔ وہ نوکر لے کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، 100 کا نوٹ بھی اس کے ہاتھ میں۔ تو مالک نے پوچھا بھی تو نے دیا کیوں نہیں؟ میں بڑے سادے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، اس نے کہا دیے کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضرت آپ میرے مالک اور آقا ہیں، اس لیے نہیں دیے کہ یہ ان پیسوں کا مستحق نہیں تھا، حقدار نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں دیے۔ اس نے بچے کو قریب اٹھایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت اس کے ذہن میں تھی اور قرآن کی ایک آیت بھی اس کے ذہن میں تھی۔ میں نے کہا نا کہ عارف تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو نے یہ بات کیسے جانچ لی کہ وہ مستحق نہیں تھا؟ میں نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقدار کو بھی دو، ناحقدار کو بھی دو۔ جملہ سنیے، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابوں کے استاد بیٹھے ہوئے، میں تو طالب علم ہوں۔ میں نے کہا نا میں دنیا دار آدمی ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ حقدار کو بھی دو، ناحقدار کو بھی دو، اور ساتھ ہی اس نے قرآن مقدس کی آیت بھی پڑھ کر سنائی۔ اللہ والا تھا نا، ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے رب کا کون سا حق ادا کیا؟ تم اللہ کی ایک بات نہ مانتے، 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک تھپڑ ادھر سے مارتا ایک ادھر سے مارتا، تمہیں بندے کا پتر بنا دیتا۔ اس کو کسی کو بلانے کی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور 2 بیٹھے ہیں نا، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے، دونوں ایک ایک چپیڑ مارتے، تمہیں بندے کا پتر بنا دیتا۔ ما قدر اللہ کا قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر تو نے کتنی کی؟ تو ایک نماز نہ پڑھتا، آنکھ بند کر دیتا، دوسری نماز نہ پڑھتا، ناک بند کر دیتا، تیسری نماز نہ پڑھتا، منہ بند کر دیتا، چوتھی نماز نہ پڑھتا، ہاتھ شل کر دیتا، 5ویں نماز نہ پڑھتا، ٹانگیں شل کر دیتا، تو کیا بگاڑ سکتا تھا؟ یہ حدیث اس نے سنائی اور ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ ناحق مجھے بھی دے رہا ہے، میں اس کی مانتا ایک نہیں ہوں، پھر بھی مجھے دے رہا ہے، میں اس کا مستحق نہیں، میں حقدار ہی نہیں۔ جتنی نعمتیں اس رب نے مجھ پر کر رکھی ہیں، میں ان کا حقدار ہی نہیں ہوں۔ یہ اتنی ثروت اور اتنی دولت اس نے مجھے دے رکھی ہے، میں اس کا حقدار ہی نہیں، میں تو اس کی صرف ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، ورنہ میں حق تو اس کا بھی ادا نہیں کرتا۔ وہ مجھے جب حق کے ساتھ ساتھ ناحق دے رہا ہے تو میں ناحقداروں کو دینا کیوں بند کر دوں؟ کہنے لگے جب سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے مسلم اور بخاری کی، میری جیب میں یتیموں اور بیواؤں کی ایک بہت بڑی لسٹ تھی، میں نے پھاڑ دی، میں نے وہ لسٹ پھاڑ دی اور یہ سوچا کہ مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں حقدار اور ناحق تلاش کروں، ناحقدار تلاش کروں؟ میں کون سا حقدار ہوں اللہ کی رحمت کا؟ اللہ نے مجھے ثروت بھی دے رکھی ہے، اللہ نے شہرت بھی دے رکھی ہے، اللہ نے ساری طاقتیں مجھے دے رکھی ہیں، میں کون سا حقدار ہوں؟ والمطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اور آخری فرمایا والصائم فی شہر رمضان، رمضان کے روزے رکھنے والا۔ بڑی معمولی سمجھتے ہیں اس مشقت کو، بڑا معمولی سمجھتے ہیں اس مشقت کو۔ حضرت علی کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، کھانا کھلانے والی بات پھر پیچھے چلی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ اپنے دور خلافت میں کوفہ میں جا بسے تھے۔ تو ایک تابعی نے عزم کیا کہ کیوں نہ، تابعی کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی، تابعی کے دل میں یہ شغف اور شوق پیدا ہوا، کیوں نہ
میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں۔ اس نے مدینہ سے سفر کیا کوفہ کا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کوفہ کی بستی سے باہر، اس شہر سے باہر جب وہ داخل ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، شام کا افطار کا وقت آیا، بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا جس کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں مسافر تو ویسے ہی ہوں، میرے لیے تو افطار یہاں کرنا ویسے ہی بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا ہے، جو کچھ لے کے چلا تھا وہ بھی نہیں ہے، مشقتوں کے پیدل سفر تھے کر کے میں یہاں گزرا ہوں۔ نیت بھی کہنے لگا، میری نیت بھی خراب ہو گئی کہ اتنے انواع و اقسام کی چیزیں تو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ دیکھا کہ ایک خوب روح شخص، نوجوان خوب روح شخص اس کا انتظام و انصرام کیے ہوئے ہے۔ میں نے روزہ افطار کیا، افطار کرنے کے بعد میں سفر پہ آگے چل دیا کہ جا کے حضرت علی کی، کیونکہ حضرت علی کو جب دیکھا ہوگا عمر گزر گئی تھی، شغف اور شوق تھا کہ دیدار کیا جائے، معلوم نہیں تھا کہ حضرت علی ہیں بڑھاپے میں کیسے ہو گئے ہوں گے، شکل و شباہت تبدیل ہو گئی ہوگی۔ سفر کیا، کوفہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نہایت ہی خوبصورت شخص جس کے چہرے سے انوار و تجلیات ٹپک رہے ہیں، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لکڑی کا پیالہ ہے، جو کے ستو سے بڑی مشکل سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انوار و تجلیات کو دیکھتا ہوں، چہرے کی نورانیت کو دیکھتا ہوں، ان کی عمر کو دیکھتا ہوں کہ اتنے اعلیٰ شان نورانی چہرہ اس غذا کے اوپر تو نہیں ہو سکتا جو وہ غذا کھا رہے تھے، کہ صرف جو اور وہ بھی پانی میں بھگویا ہوا، اور لکڑی کے پیالے میں کوئی اچھا کھانا ان کے پاس موجود نہیں، کوئی مرغن غذا ان کے پاس موجود نہیں، کوئی گوشت اور پوست کی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں، لیکن چہرے کی رونق بتلا رہی تھی، نورانیت بتلا رہی تھی کہ اس غذا سے یہ کیسے ممکن ہے۔ نماز پڑھی، واپس اسی دسترخوان پہ آیا جہاں سے وہ اپنا روزہ افطار کر کے گیا تھا، اور اس خوبرو نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا تھا، مجھے وہ ملے بھی نہیں، میں ان سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، اور تم نے اتنا بڑا دسترخوان لگا رکھا ہے، اور چند قدم کے فاصلے پر ایک بوڑھا شخص نورانی چہرے والا جو کے ستو سے اپنا روزہ افطار کر رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا حضرت وہ جو شخص جو کے ستو سے روزہ افطار کر رہا تھا، انوار و تجلیات جس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، اسی کا نام حضرت علی ہے، میں حضرت حسن ہوں، انہی کا بیٹا ہوں، یہ دسترخوان انہی کا ہے، وہ خود نہیں کھاتے، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ بھی نہیں لوگ مجھے سخی اور داتا کہیں، لوگ مجھے سخی اور داتا کہیں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ مُطْعِمُ الْجِيعَانِ وَالصَّائِمِ فِي شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والا۔ رمضان کا روزہ کوئی معمولی روزہ نہیں ہے، یہ فرض کیا گیا روزہ ہے، اس کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ میرے رب نے فرمایا ہر عمل کے لیے اللہ نے ثواب مقرر کیا، لیکن حدیث قدسی میں میرے رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجری بہ، حدیث قدسی میں فرمایا روزہ میرا ہے، اس کا اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ صحابہ نے تجسس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ تعالیٰ دیں گے کیا عطا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی، کتب حدیث میں وہ حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ مخصوص ہے روزہ داروں کے لیے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے،
اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور کسی کے پاس بڑی دعوت کا دعوت نامہ ہو، خصوصی لیٹر ہو، وہ زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا، اور جس کو اللہ کا پروانہ ملا ہو، جنت کا داخلہ اس دروازے سے ہو جو روزہ دار کے لیے ہو، اور وہ روزہ کیسا ہو؟ وہ میرے نبی کے فرمان جیسا ہو، جس میں میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اللہ نے مخفی رکھی ہے جب قیامت کا دن ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ اسے دیدار خصوصی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی خوشی کیا ہے؟ دن بھر کا تھکا ماندہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہیں، حلقوم تک کانٹے بچھے ہوئے ہیں، بولا نہیں جا رہا، لیکن افطار کرتا ہے اور پھر اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے کہ کل صبح پھر روزہ رکھنا ہے۔ آج 29 ہو گئے ہیں، کل 30واں روزہ بھی رکھنا ہے، آج 27 ہو گئے ہیں، کل 28واں روزہ بھی رکھنا ہے۔ فرمایا کہ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا اس وقت ملے گی جب دیدار خصوصی اسے عطا کیا جائے گا۔ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے اپنے رب کو، اعلانیہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ روزے کا اہتمام نہ کرے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے ہم جب چھوٹے تھے، باتیں بہت ہیں جو دل کے اندر سمائی ہیں، اور یہ باتیں میں آپ کی جانب صرف اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں بہت بڑا کوئی مقرر ہوں، ایسا نہیں، میں صرف اس لیے کہ اگر ایک آدمی کی بات سمجھ آ گئی، جو ایک آہ بھی اپنی قبول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے۔ کسی ایک آدمی کے پلے بھی بات پڑ گئی تو نہ صرف اس کی کامیابی ہے، مجھ گناہگار کی بھی کامیابی ہے۔ اس لیے میں جگہ جگہ یہ پھریرا لہراتا رہتا ہوں، لہراتا رہوں گا جب تک میرے اندر دم ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنوں تک وہ پیغام پہنچاؤں جو میرے نبی کا فرمان ہے کہ قرآن اور رمضان، پاکستان اور مسلمان یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ مسلمان بھی ہو، خاص طور پر پاکستانی بھی ہو، قرآن بھی ہو اور رمضان نہ ہو، ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خداداد مملکت رمضان مبارک میں عطا فرمائی، اور آخری عشرے میں عطا فرمائی، 27ویں شب کو عطا فرمائی۔ قابل شرم ہیں وہ لوگ جو نہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں نہ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو قرآن کی وہ محفل ہے جس کے اندر مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، میرے ربی کا فرمان ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے، اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور دعوت فکر وہی دوں گا کہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جنہیں سلطان رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں، قرآن کے بغیر گزارا نہیں، اللہ کے فرمان کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ نے کلام اللہ کے اندر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کر نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، ایک آیت سنی ہے، ایک آیت سنی ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ ہم پورا قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اخلاق اور اطوار میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر وہی جملہ مجھے یاد آتا ہے، there is something wrong، کوئی بات غلط ہے ہم میں۔
ہم کچھ غلط کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں تبدیل نہیں کیا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہمارا قرآن سے تعلق جزدان جتنا بھی نہیں ہے، غلاف جتنا بھی نہیں ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ریل جتنا بھی نہیں ہے۔ وہ لکڑی جو مستری کے کام نہیں آتی، اس لکڑی سے وہ ریل تیار کرتا ہے، لیکن وہ قرآن سے جڑتی ہے، وہ اتنی متکرم ہو جاتی ہے، اتنی محترم ہو جاتی ہے، کوئی اسے پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ جزدان، وہ غلاف جس کے اندر قرآن لپٹا ہوا ہوتا ہے، دکاندار کو کہو نا کہ کپڑا لیا ہے، یار میں نے قرآن کا جزدان بنانا ہے، مجھے کپڑا دے دے، وہ کپڑے کے پیسے بھی نہیں لیتا، لیکن جب وہ قرآن سے جڑتا ہے کوئی اس کی توہین کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کی زبانوں پہ قرآن ہے، جو ہر وقت قرآن پڑھتے اور پڑھاتے، سنتے اور سناتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کیسے متکرم نہیں ہو سکتے؟ سوچئے ذرا، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ قرآن صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، اساتذہ کرام سے معذرت کے ساتھ، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سیکھیے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اور ٹک ٹاک بنانا سیکھ لیتے ہو، 80 سال کا بڈھا قرآن پڑھنا نہیں سیکھتا، کیوں نہیں سیکھتا؟ موت آتی ہے اسے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، قرآن کی محفل میں قرآن سے تعلق جوڑیے۔ اور یہ جو 27 28 29 دن گزار دیے، 28 دن گزار دیے، 29ویں شب شروع ہو گئی ہے، اور آخری شب ہے تاک راتوں میں سے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد چاند رات ہوگی۔ چاند رات کے متعلق ہمارا ایک بڑا کنسیپٹ ہے، بہت بڑا، کہ ساری رات بازار میں گزارتے ہیں، یہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھے تھے، ہلہ گلہ ہوگا، اور چاند رات ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کی خلاصی ہوتی ہے، رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کی خلاصی ہوتی ہے، یہاں تک کہ شب قدر میں جتنے لوگوں کی خلاصی ہوتی ہے، ان تمام کو جمع کر کے چاند رات والے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو وہ بھی مانگنے کی رات ہے۔ خمس لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 راتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ دعا رد نہیں ہوتی، اس میں رجب کی پہلے شب جمعہ، یہ جو گٹھڑی اپنے کندھے پہ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں وہ پاگل نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سیکھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ شب جمعہ شب جمعہ شب جمعہ، فرمایا اس کی مانگی گئی دعا رد نہیں۔ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے، پڑھ لی نماز ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لی نہیں پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 4 مسلسل جمعے چھوڑ دیے اس کے دل کو کالا کر دیا جاتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہم؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو چاند رات ہے وہ بھی خلاصی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، آج کی رات ہے، کل کا دن ہے آپ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی عنایت کی گھڑیاں ہیں، اور یہ ختم قرآن کی محفل بھی ہے، یہ بھی بخشش کی گھڑی ہے۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ سے وہ کچھ مانگیے جو آپ کی دلی تمنائیں اور خواہش